الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے لیسن نمبر 7 کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ لیسن نمبر 7 کا نام ہے حروف مدہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف مدہ کے متعلق پڑھیں گے۔ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان کا درست طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، جزم کیا چیز ہوتی ہے۔ جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دال جیسی علامت کو، جو چھوٹا سا دال بنا ہوا ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اس سائن کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی آپ لوگوں سے سوال کیا جائے یا آپ لوگ کسی سے سوال کریں کہ جزم کسے کہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا جواب بتائیں گے یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2، وہ سیم ٹو سیم سابقہ اسباق کی طرح ہے۔ جیسے آپ نے لیسن نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ اور آپ نے سبق نمبر 5 جو ہے اس کے اندر پڑھا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو منون کسے کہتے ہیں، اب دیکھیں جس حرف پر تنوین ہوگی اسے ہم منون کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جب بھی کسی حرف کے اوپر آئے گی، مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں لیسن نمبر 7 کی فرسٹ لائن میں دوسرا لفظ با متحرک ہے، با متحرک ہے اور واو کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، یہ جزم ہے۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر آئے گی اسے ہم ساکن کہیں گے۔ اب یہاں پر واو جو ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے با متحرک ہے۔ اب پہلا سوال ہمارا تھا کہ جزم کسے کہتے ہیں اور اس کا آنسر تھا دال جیسی چھوٹی سی علامت کو ہم جزم کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ اب 3 کوشچن ہے، یہ ہے کہ ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں۔ آنسر بتایا گیا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب آگے ہے الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا اور یا مدہ کب ہوگا۔ تو دیکھیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لیسن نمبر 7 کا پہلا لفظ با الف لکھا ہوا ہے، پہلا لفظ با الف لکھا ہوا ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ آپ آگے دیکھیں واو مدہ کب ہوگا، اب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، مطلب کہ واو مدہ کے لیے واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ اب تیسرا کوشچن ہمارا یہ ہے یا مدہ کب ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کیسے، حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کیسے۔ حروف مدہ کو ایک الف، یعنی کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 1 میں سمجھایا تھا کہ الف جو ہے 1 سیکنڈ کے برابر ہے، 1 سیکنڈ کے برابر اس کو کر لیجئے، اور یہ ایک حرکت کیا ہے، اب دیکھیں با
زبر با، اس کو ڈبل کر لیں تو یہ بن جائے گا با، یعنی 1 سیکنڈ ڈیوریشن ہے اس کا، یعنی کہ دورانیہ ہے اس کا، یعنی کہ ہم نے اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب لیسن نمبر 1 میں ہمارا ایک سوال رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور اس کا پریکٹیکل طریقہ ہم سبق نمبر 7 میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 میں دیکھیں، سبق نمبر 1 میں میں نے آپ کو با کا دورانیہ 1 سیکنڈ بتایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں با کے ساتھ بریکٹ میں با الف لکھا ہوا ہے، با کے ساتھ بریکٹ کے اندر با الف لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو الف مدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو 1 الف لمبا کیا ہے، جو آپ نے سبق نمبر 7 میں پڑھا ہے۔ اب یہ جتنے بھی حروفوں کو ہم نے 1 الف لمبا کیا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا ہے، ان سب میں الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سین ہے جس کے اوپر مد ہے، سین ہے جس کے اوپر مد ہے، جن سبھی حروفوں کے اوپر مد ہے ان کو ہم نے 3 الف لمبا کیا تھا۔ ان سبھی مد والے حروفوں کا پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو لیسن نمبر 17 کے اندر بتاؤں گی، جیسا کہ آج میں نے آپ کو الف مدہ کے بارے میں بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اپنے لیسن نمبر 7 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، فا الف زبر فا، فا واو پیش سو، فا یا زیر فی، فا فو فی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را
یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صاد صاد واو پیش سو صاد یا زیر سوی صاد سو سوی ضاد الف زبر ضاد ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر دوی ضاد دو دوی طا الف زبر طا طا واو پیش دو طا یا زیر طی طا تو طی ضا الف زبر ضا ضا واو پیش ذو ضا یا زیر زوی ضا زو زوی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش هو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا
زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ها الف زبر ها، ها واو پیش ہو، ها یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ اب دیکھیں کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ لیسن نمبر 8 کے اندر ہم کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس لیے یہاں الف پر کھڑا زبر ہے تو اسے ہم حروف مدہ کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی ایک الف کی طرح ہی کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ الف مدہ کی طرح یہ کھڑی حرکات پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر ی، یا یو ی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن نمبر 7 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ لوگ لیسن نمبر 7 کی بار بار پریکٹس کریں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور آپ لوگ اس کو بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔